باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ علیہ العظیم صلوات و رحمت اللہ دعا ہے مولا اللہ شریف کے ذکر خیر دے صدقے نال سارے گناہ معاف فرمائے تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں اللہ پاک امیر المومنین علیہ السلام دے بے محروم دے صدقے نے قبول منظور فرمائے پانیاں دی ساری کاوش اور محنت اور جناب دی تشریف آوری اللہ پاک اپنے بارگاہ قبول فرمائے جنہیں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں خالق کائنات ان اجر عظیم ہوتا جن لوگ کسی وجہ تو نہیں رکھ رہے خالق کائنات میں توفیق خیر عطا اور توفیق دے جنہیں بیمار بھی نہیں اور مسافر بھی نہیں اور بغیر کسی وجہ تو روزہ نہیں رکھ رہے خالق کائنات میں روزے کی اہمیت سمجھے کی توفیق عطا دعاؤں کی قبولیت واسطے ضرور ایک مرتبہ سائے میرے محترم سامعین ساری الحمدللہ سامعین جانتے ہیں کہ مجلس اعزاء اجلی منصوب ہے حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام کی ذات اللہ میرے محترم سامعین حضرت علی علیہ السلام وہ تاریخ دی گمنام شخصیت میں تاریخ دی نامور شخصیت میں حضرت علی علیہ السلام جنہیں بندے حضرت علی علیہ السلام آل محمد وچ مردے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت علی آل محمد وچ بھی ہو ایک کمال دا درجہ رکھتا ہے جنہیں لوگ حضرت علی علیہ السلام نے صحابہ کرام وچ شامل کر کے صحابی بنتے ہیں وہ بھی پہچانتے ہیں کہ حضرت علی صحابہ وچ بھی ایک منفرد مقام رکھتا ہے آل محمد کھڑا کرو گے پھر بھی علی علی ہے اور صحابہ کرام وچ کھڑا کرو گے پھر بھی علی علی میرے محترم سامنے حضرت علی علیہ السلام دا قتل یہ تو سالانہ ہے سوالہ انکار دنیا کا کوئی قتل ایسا نہیں ایکسیڈنٹ کے علاوہ کر رہا ہے ایکسیڈنٹ ہو چکے جہاں قتل کیتا جاتا ہے کسی ارادے نہ یقیناً وہ پیچھے کوئی دشمنی ضرور ہوگی یہ ممکن نہیں کہ دشمنی کوئی بھی نہ ہوئے تو بندہ قتل ایسا نہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو ایسے جہاں قتل ہوتا ہے وہ کسی دشمنی کی بنیاد تھا پہلے گلا باتوں ہو گئے پھر ٹوٹ کال دی اس کو بعد پھر بندے تھی پہ جائے گئے پھر قتل تک گل ادو پہنچ گئی یہ دشمنی کی انتہا دنیا کا کوئی قتل ہے جہاں بندہ آ کے فریاد دیتا ہے یا تو بیان دیتا ہے سب تو پہلے پوچھتا ہے جناب تو ابھی کسی نال دشمنی تو نہیں اگر بندے آ کر ساری کسی نال کوئی دشمنی نہیں پھر میں تو کسی پہ شک تو نہیں دو چیزیں یا دشمن دسو یا کسی پہ شک پہ تو دسو حضرت علی کا قتل گمنام قتل نہیں حضرت علی کی شہادت گمنام نہیں میرے محترم سامنے یہ تو کیا ہی جا سکتا کہ حضرت علی علیہ السلام کی قدرے کوئی دشمنی نہیں سی ہاں حضرت علی علیہ السلام کی بہت دشمنی سی حضرت علی علیہ السلام کی کافرہ وچ دشمنی سی حضرت علی علیہ السلام کی مشرکہ وچ دشمنی سی حضرت علی علیہ السلام کی نصارہ وچ دشمنی سی حضرت علی علیہ السلام کی یہودیاں وچ دشمنی سی لیکن افسوس ہے کہ قاتل مسلمان دشمنی حضرت علی کی پائی جاتی حضرت علی دے کان ہائے نمایاں کی وجہ کی دشمنی پئی اور ذاتی دشمنی کو ہم پتہ ہے نہ مصطفیٰ دی سی نہ مرتضیٰ دی سی دشمنی دی وجہ اے ثابت ہے دشمنی دی وجہ اے ایک قانون ہے دشمنی دی وجہ اے ایک دستور ہے دشمنی دی وجہ اے ایک ثابت ہے جنہاں دس دا لوگوں حلال کیا ہے حرام کیا ہے جنہاں دس دا جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے اس پورے خاندان کی دشمنی اس قانون کی وجہ پہ جنہیں میں نے سرکار دو عالم نے اعلان نبوت فرمایا پہلی میٹنگ حضرت علی کی دشمنی دا آغاز ہو گیا جنہیں میں حضرت علی علیہ السلام نے نبی دے ایک کہنے کے کہ تم میں کوئی ایسا ہے جو اس بار گناہ کو اٹھانے میں میری مدد کرے تو سرکار دو عالم نے ذوالشیرہ پہلا موقع سی تے 9 سال کی تقریباً عمر حضرت علی اٹھ کے کیا انا ناصر کا یا رسول اے اللہ کے رسول میں آپ کا مددگار ہوں میں آپ کی مدد کروں گا 9 سال کی حیات طیبہ جہاں ابو لہب مایوس کرے ان علی آئے
اس دور کے سب کو گستاخ بڑا ابو لہب سی. ابو لہب نے اس گل کو محسوس کیا کہ میں 2 دن گل نہیں ہونے دیتی, تیسرے دن گل اگر کرائیے تو ابو طالب کرائیے, کہ جس مدد کا اعلان کیتا ہے وہ ابو طالب کا بیٹا ہے. حضرت علی علیہ السلام کی پہلی دشمنی 9 سال کی عمر کی موجود سی. 21-22 سال کے درمیان حضرت علی کی حیات طیبہ سے عمر سے 21-22 سال. جس رات پیغمبر اعظم نے ہجرت کی تھی تو پھر حضور اللہ کے حکم نہ حضرت علی کو بستر پر لٹایا, نبی پاک پہ چلے گئے. وہ پوری رات 12 قاتل دوارے کھڑے رہے کہ ایسا نبی کے قتل کے ارادے میں ہوتے رہے. وہ سویرے اٹھ کے جنہوں نے کپڑا منہ تو حضرت علی اٹھایا نا, وہ جی کافروں کو مایوسی ہوئی ہے, وہ جی وجہ کا نام ہی علی. 9 سال کی زندگی 9 سال کی زندگی ابو لہب نے مایوس کیا, وہ بھی گستاخ نبی. 21 سال کی زندگی 12 بندے گھر مایوس رہ گئے, انہوں نے مایوس کرنے والے بھی مولا علی. ہجرت تو بعد پہلی جنگ بدر ہوئی ہے. اب بدر وچ بھی حضرت علی کا نمایاں کردار ہے. وہ کچھ مجبوری بھی بن گئی سی, کیونکہ پیغمبر نے پہلے 3 انصار بھیجے ہیں اپنی طرف. مد مقابل جو کافر آئے انہوں نے آخیا سی کہ چھوٹے خاندانوں نہ لڑے ہی نہیں. جب انہوں نے آخیا کسی چھوٹے لوگوں نے نہیں لڑتے, محمد نے آخو کسی سردار نے بھیجے یا خود آئے. وہ 3 انصار کے نوجوان واپس گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, وہ عرب کے سردار جڑے سامنے کافر کھڑے ہیں وہ تو سارے لڑنے پسند نہیں کرتے. وہ آدھے اسی تمہیں مار بھی دیتا, ایسا ماریا کی ہے کہ یہ تھوڑے ہاتھوں مر گئے, ایسی وہ کئی مر گئے, لہذا سے تھوڑے نال لڑنا نہیں چاہتے. پیغمبر نے فرمایا تسی بیٹھ جاؤ, میرے کو کہڑا سردار کوئی نہیں. پیغمبر بہت شکریہ. پیغمبر اعظم نے جڑے 3 سردار بھیجے, میں کچھ مراحل پڑھ کے تو پھر کچھ گفتگو کا آغاز کرنا. 9 سال کی زندگی ابو لہب جیسے نے مایوس کیا. 21 سال کی زندگی 12 بدماش نے نبی کے قتل واسطے آئے سن, وہ بھی سویرے مایوس ہی گئے. پھر جنگ بدر ہوئی ہے, انہوں نے آخیا سی کبھی چھوٹے بندے نہ لڑے نے. پیغمبر نے جڑے 3 ہاشمی بھیجے نے, پہلے دی آواز آئی انا حمزہ ابن عبد المطلب, دوسرے دی آواز آئی انا عبید اللہ ابن حارث ابن عبد المطلب. کافراں دے سر سک گئے جدوں ایک آواز گونجی انا علی ابن ابی طالب. بڑے سردار حضرت علی علیہ السلام نے مارا, اپنا مد مقابلی بھی مارا, اور حضرت عبید اللہ کا قاتل بھی حضرت علی مارا. جہاں مطلب میں جہاں نہیں پڑھنا چاہتا, صرف دسنا چاہتا کہ دشمنی بڑھ رہی ہے حضرت علی بڑھ رہی ہے. 9 سال کی زندگی بدھی, پھر 21 سال کی زندگی پھر بدھی. پھر جنگ بدر بڑے بڑے سردار مارے نے, 70 قید ہو گئے, 70 بندے انہوں کے قتل ہو گئے. بہت مایوس ہوا جی سارا کفر. اور حضرت علی کا نمایاں کردار ہے کہ کل مسلمان فرشتے 5000 مل کے 35 مارے نے, علی کلے نے 35 مارے. ٹھیک ہو گیا جناب. اس تو بعد پھر جنگ احد آ گئی, وہ کرنے والی گل ہی کوئی نہیں, سارے ٹوٹ گئے, سارے پھر علی رہ گئے. ٹھیک ہے نا جناب, بندے کے پیچھے ہوئے لیکن حضرت علی قائم رہنے, اور ذوالفقار بھی یہ اتری ہے. جی جنگ خندق آئی ہے اتنے بھی حضرت علی کا نمایاں کردار ہے. 3 بار اس گستاخی کی ہے. خندق کو پار کر کے عمر بن عبد ود نے محمد قسم بھیجے, جہاں کوئی جنت تے جانا چاہتا ہے انہوں بھیج, انہوں میں گل دینا, جہاں مینوں دوزخ وچ گھلنا چاہتا میں گل دے. کوئی یہ بکواس کرتا سی, آتا سی کہ تھوڑے خیال ہے اسی جنہوں مار دیے تھوڑے جنت تے جانا ہے, تسی مار دیے تو اسی جہنم میں جانے. آؤ بھائی میرے جہنم میں پہنچا لو یا آپ جنت تے کر دو. عمر بن عبد ود 1000 بندے تے وزنی سی, 1000 بندے نہ لڑ سکتا سی ایک وقت. 90 سال کی عمر سی. میرے مولا علی کی عمر 27-28 سال سی. حضرت علی جا کے 3 بار انہوں نے آخیا کوئی ہے تو پیش. پیغمبر دے کہنے نال علی بیٹھے نے, ہر مرتبہ علی اٹھے. پہلی مرتبہ بھی اٹھے نے, حضور نے فرمایا علی بیٹھے. پھر علی اٹھے نے دوسری مرتبہ, پھر فرمایا. تیسری بار اس رکھا ہے محمد تیرے کو کوئی بھی نہیں رہ گیا. ادو حضور نے فرمایا من لحاظ القلب, کوئی ہے اس کتے کو روکنے والا. پھر مولا علی فرمایا حکم کرو تو میں اٹھتا. قبلہ جنگ ہوئی ہے حضرت علی علیہ السلام کے لیے, اور اس آخیا کہ میں چھوٹے بچوں نہیں لڑتا. حضرت علی 27-28 سال کی عمر سے بچہ سمجھتا سی, کہنے لگا اسی نوجوانوں میں نہیں لڑتا, میری عمر 90 سال کا میں بنتا, اور 1000 بندے تو پاری ہیں بتھیرے نے اس قسم کی علاقہ ماریاں. حضرت علی نے کہنے لگا میں تیرے نال لڑنا نہیں چاہتا. مولا علی فرماتے ہیں میں تو تیرے نال لڑنا چاہتا.
کیونکہ تو ترے باری مصطفیٰ کی گستاخی کی ہے، ترے بار مصطفیٰ نے بٹھایا کہ بلا ایک قتل ہو گیا، یہ قتل ہونے کے بعد حضرت علی واپس آئے، یہ بدن تے اتنی قیمتی ذرہ سی، حضرت عمر بن خطاب حضرت علی کہنے لگے مر گیا، آپ نے فرمایا مر گیا۔ یہ ضرب حضرت علی نے لائی جیدہ مطلق نبی نے آکیا سی تیری ایک ضرب سکلین کی عبادت ہو سیا، اور اس سے جانبے کی حضور نے فرمایا یہ کل کفر کے مقابلے میں کل کا کل ایمان جا رہا۔ انہیں سونا چاندی تے جواہرات بہت زیادہ زرعت لائے سن، ایسا بندہ سے بڑا مشہور پہلوان سی، اور 1000 بندے تے پاری سی۔ کئی باری تے یہ تاریخ سے بھی ملتا ہے کہ ان کے چھوٹے بچے بٹوں پھڑ گیا تو پواں کے لوگوں کو مارن لگ پہ بڑا جوان سی۔ یہ حضرت علی نے قتل کر دیتا، حضرت عمر بن خطاب نے استقبال کیا تو کہنے لگے یا بھی قتل ہو گیا، انہوں نے مر گیا۔ انہوں نے کہا تو اسے لائے لائے ہونے سے، یعنی اتنی قیمتی ذرہ سی، پورے عرب جو دی ذرہ مشہور ہے۔ حضرت علی فرماندے نے اصل میں ہوا یہ کہ ایک میں نے ضرب لگائی، دوسری لگانا چاہتا تھا کہ اس نے اپنے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو بے لباس کر دیا، اور علی جتنا باوفا ہے اتنا باحیا۔ سبحان ننگوں پر حملے نہیں کرتا، انگلیاں لوگوں پر حملے نہیں کرتا۔ میرے عزیزو حضرت علی کی دشمنی بات رہی ہے، 9 سال میں پڑھے گئے، یہ 10 سال تو 9 سال کا درمیان دعوت عشیرہ، پھر شب ہجرت، پھر بدر، پھر جناب احد، پھر جناب خندق، تے خیبر دا تو پتہ ہے میرا خیال کرنے والی گل کوئی نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے خیبر میں فتح کیتا، یہ مطلب کافراں وچ حضرت علی کی دشمنی، مشرکاں وچ حضرت علی کی دشمنی، یہودیاں وچ حضرت علی کی دشمنی، تے عیسائیاں والی گل کریے تے نصاریٰ نے مبالغہ کیتا ہے، تے مبالغے وچ پورا گھر ہی علی دا موجود سی۔ حضرت سیدہ بھی حضرت علی دے گھروں گئے نے، حسنین بھی گئے نے، حضرت علی پیچھے سن، ہر جنگ میں جڑا اگے ہوندا سی وہ مبالغ سب تو پیچھے سی۔ یار ہر جنگ میں علی اگے ہوندا سی تے مبالغ ایتھے امام حسین صاحب، ایتھے امام حسن صاحب، پیچھے بی بی پاک صاحب مبالغ آخر تے علی صاحب۔ یہ مطلب حضرت علی نے پوری کائنات میں دسیا جدو محمد اگے رکھے میں پیچھے نہیں ہوندا، پیچھے رکھے تو میں اگے نہیں۔ میں نے پیغمبر اگے رکھے تو میں پیچھے نہیں ہوں، اگر پیچھے رکھے تو پھر میں آگے نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام دے انہیں کوئی تمہیدی جملہ تو بعد 12-13 منٹ میں جناب دے رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے طے ہو گیا نا، سیرت میں جلدی جلدی نا سارے بات کو سامنے رکھے ہیں۔ یہ مطلب ہے سب تو پہلے ابو لہب جیسے وچ مولا علی کی دشمنی بولو، پھر مشرکاں وچ حضرت علی کی دشمنی، کافراں وچ حضرت علی کی دشمنی، یہودیاں وچ حضرت علی کی دشمنی، نصاریٰ وچ حضرت علی کی دشمنی۔ اج دا سوال 21 شبد دا یہی بنتا ہے کہ پھر جو دشمنی تے غیر مسلماں وچ سی، یہ مسلمان والی دی کی تکلیف سی؟ آج ایسا ہے، آج انہوں کی گل نہیں، کیونکہ قتل کران والا، قتل کرن والا، صبح بندی کرنے والے یہ سارے مسلمان سن، مسجد چاہیا ہے، روزہ دار بھی سی، نماز بھی آ کے پڑھے۔ یہ مطلب ہے کہ مسلمان حضرت علی کی تکلیف تھی۔ یہ میں جملہ تھوڑا جا بدل لگا، مسلمان کو حضرت علی کی کیا تکلیف تھی؟ مسلمان کو حضرت علی کی کیا تکلیف تھی، یا آج مسلمان کو علی کی تکلیف کیوں ہے؟ پہلے تو کسی دور میں تکلیف تھی، آج بھی حضرت علی کی تکلیف ہے۔ اچھا جو ہے والی گل میں کہاں کر رہے ہیں، اگر تسی موقع ملے شہر اٹھے ہو تو پروگرام لگے ہونے کو ٹی وی تے مولوی شوری بیٹھے ہوئے وہ نہیں اٹھتے سوئے یارہ چپ کر گیا سہری میں اٹھی ہے نا تو کھانا تو پھر اسی بعد کھانا پہلے اٹھ کے بیٹھے ہیں، کھانا شانا پکتا ہوں اس دوران کوئی دیکھو گے نا ٹی وی اتنے پھر ضرور علماء بیٹھے ہوں گے، شیعہ اہل حدیث اہل سنت دیوبند سارے بیٹھے ہوئے اپنی اپنی گفتگو کرتے ہیں۔ اہل 3 دن جاتے نا 19، 20 اور 21 یہ حضرت علی کے متعلق گفتگو ہونی ہے نا، اشاعت کے دن میں پھر ساری گلا کرتے ہیں۔ اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، کوئی آدھا گھنٹہ پہلا جی نماز کو یا کھانا شانا پکتا ہوتا ہے تو میں پہنا دوں وہ جہاں بندہ کوئی بھی حضرت علی کی شان کی کوئی حدیث پڑھتا ہے ایک نہ ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں جہاں فرماتے ہیں یہ روایت کمزور ہے۔ حضرت علی کی شان کی اہل سنت نہیں پڑھتے، اہل سنت خود پریشان ہیں کہ بچے ایسے بندے بیٹھے ہوتے ہیں۔ حنیف قریشی صاحب ہوتے ہیں بچے انہوں نے ایک فرمایا یار انا مدینہ العلم ہے مسجد علی اور بابا یہ پیغمبر کا فرمان ہے۔ تو انہوں نے کہا یار حضرت علی کے متعلق اگر نبی کہہ ہی دیتا ہے کہ میں علم کا شہر ہے تو دروازہ ہے
تو اللہ کے بندے دروازے جائیں جو بچ کھڑکیاں لان کا کی مطلب ہے روشندان لان کا کی مطلب ہے کئی کچھ آخیا گیا یعنی بندے اندروں قرار نہیں ہوتا کہ صرف حضرت علی کی فضیلت ہی بیان ہو جائے گی انہوں نے اندروں وہم ایک کہ کدھر صحابہ کرام پیچھے نہ رہ جائے حضرت علی کی فضیلت بیان ہو گئی تو باقی صحابی پیچھے رہ گئے تو کتنے صحابہ کرام حشر والے دن سانو یہی نہ پوچھنا ہے کہ تمہارے سامنے علی کی تعریف ہو گئی تو تمہاں ساری تعریف کوئی نہیں کی انہوں نے اندروں وہم حالانکہ صحابہ میں وہم کوئی نہیں صحابہ جہاں آشکا وہم ہے صحابہ وہم کوئی میں قرآن رمضان کی اٹھا لی ہوں آخری اشرا جا رہا نزول قرآن کا اشرا ادو اگے نیا کوئی نہیں کہ جنہ وہم ہے نا کہ حضرت علی کی فضیلت بڑھ گئی تو شاید صحابہ کرام کو مت اعتراض ہوئے انہوں نے کوئی اعتراض نہیں انہوں کی فکر نہ کر کہ تھی اپنے ذہن میں مطمئن کرو حضرت علی کی شان اگر بلند ہوئے یا فضائل علی کی حدیث ہوئے یا حضرت علی کی شان کو بندہ بیان کرے صحابہ کرام کو کوئی تکلیف نہیں تو جن علی کی تکلیف ہوئے نا وہ صحابی نہیں ہوگا حضرت علی علیہ السلام کی کسے صحابی میں کوئی تکلیف حضرت علی کی اچھا بھی بول رہا یہ تو پتہ ہے حضرت علی علیہ السلام کے متعلق سارے صحابہ جانتے سب صحابہ کرام نہیں حضرت نا جنہیں پیر ہوتے نا پیر پیر یہ ناز نہیں دکھاتے جس نال مرید ہوتے ہیں پڑا پڑا ہو جاؤ پڑا پڑا ہو جاؤ پیر کٹ ہی آتے ہیں کہ میں بڑا گوشت نہیں کھانا اور نال ہوتے نا صوفی وہ آتے ہیں شاہ نہیں بڑا گوشت کھانا یعنی گویا اور نال ہوتے نا عاشق وہ ایسا کاشا نہیں حالانکہ پیر صاحب کو تو کوئی اعتراض نہیں وہ تو سادہ بندے نہیں ہو سکتے لیکن یہ بندے اتنا عاشق ہے تم پتہ عاشق ہوتے ہیں جیالے جنہوں نے جیالے صحابہ کرام کے جو جیالے ہیں انہوں نے بڑا وہم لگ گیا ہوتا ہے کہ کسی صحابہ کرام کی علی کے فضائل نہ توہین نہ ہو جائے قرآن تے میرا ہاتھ ہے حضرت ابو بکر تو لے کے آخری صحابی تک سارے جانتے سن کہ صرف علی کی اولاد کا صدقہ حرام مولا تعالیٰ جزائے خیر کرے سب صحابہ جانتے سن کہ صدقہ صرف علی دی اولاد تے حرام ہے تے ساری اولاد تے حلال ہے جب صحابیت نے دس دیتا ہے کہ سارے کے حلال حرام دا فرق ہے برابر کیسے ہو جائے میں نے کوئی نہیں سنے گئی پر سبحان اللہ مقبول ہے اچھا تو جو ہے میں کہہ رہا کہ کوئی بندہ بھی اگر حدیث پڑھ جائے انا مدینہ تو علم علی بابا حضرت علی صرف تکلیف ادو نہیں سی ہون بھی ہے ادو ذرا تیز سی تو ہو ذرا مٹھی یعنی اگر بندہ آتا ہے کہ انا مدینہ تو حضور نے فرمایا میرے کا شہر تعلیم کا دروازہ ہے تو جنہیں میرے کو علم لینا ہے وہ علی کو آوے تو علم دے دے گا یہ حج سے لگا حجر گل پھر لوگ آخر نہیں حضرت علی سے دروازہ نے بچ کھڑکیاں بھی ہے سن بچ روشندان بھی ہے سن بچ میرنا بھی ہے سن بچ چھوٹے موٹے بھائی جنیاں کو راہ بنائے نہ بنا لے تو جنیاں کھڑکیاں بننیاں نہیں بنڈ لے اوڑا دروازے لائی آنا آنا تو دروازے کے رستے بہت شکریہ یہ باریاں کے رستے بلیاں ہو گیا نے بندے نہیں دروازے رہے انسانہ کے ہونے اچھا کہ میں محسوس کیتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے مطلب بندے اجھے بھی جاؤ اس طرح لطف نہیں اجھے دینا جی عقیدہ ایک ہندہ عقیدہ ایک ہندہ گزارا
ایک عقیدہ ہوتا ہے، ایک گزارا. یقین کرو اسی گزارے والے بندے ہیں، اسی ہر جگہ گزارا کرنا چاہتے ہیں، گزارا کرنا چاہتے ہیں. کئی بار تمہیں پتا کہ صحیح اصلی شہر جیسا نام ہی ہوئے تو گزارا تو پھر بندے کر نہیں دیں. نام سموسے ہو تو گزارا ہو نہیں سکتا ہے، مطلب سموسے ہو تو اچھی بات ہے، لیکن وہ گزارا ہو جائے. اسی گزارے والے بندے یقین کرو سارے بندے اہم لڑتے ہیں، اسی گزارا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اسی ہر جگہ تقریباً تھوڑے ہیں، دوسرے اکثریت میں تیرا تھوڑے ہوتے ہیں، انہیں گزارے کرنا عقیدہ. یعنی یقین کرو اسی گزارے والے بندے ہیں. پوری دنیا سے اسی روز سننے ہیں کہ ہم مرتبہ ہے یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں کو ہوتا ہے شاید. ہم مرتبہ ہے یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. یعنی یاران نبی سارے برابر نے، انہیں چواں سے کوئی فرق نہیں، انہیں چواں میں دنیا جان دی. یقین کرو ایک عقیدہ ہے، ایسا کبھی بھی غصہ نہیں کیتا کوئی گل پھر کی. ایک عقیدہ ہے کہ ہم مرتبہ ہے یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں. سارا عقیدہ نہیں لیکن گزارا تو کرنا نا. اچھی ضروری ہے سارا عقیدہ سننا ہے. قرآن تو میرا ہاتھ ہے، سانو تے محمد تو بعد علی دی جوڑ دا بندہ ہی نظر ہے. اسی حقیقت سنا سانو حیدر کرار دی جوڑ دا بندہ نظر نہیں آیا، امت رسول چوں کوئی نظر نہیں آیا. لیکن گزارا کرنا میں بڑی میٹھے انداز میں میٹھے مدنی کی گفتگو کر لگا، میٹھے انداز. اگر تسی یقین کرو حضرت علی وسا بلا فصل منے ہیں، اسا ولی خدا منے ہیں، حضرت علی وسا اپنا پہلا امام منے ہیں، یہ ساری گل ہے. لیکن اگر سارے دوست سمجھ گئے کہ چار جو ہستیاں ہیں تو سمجھ آؤں گی نا چار ہستیاں مہربانی یہ چار ہستیاں ہیں، یہ ساریاں برابر نے، کچھ فرق نہیں ان چاروں. یقین کرو اسی بالکل بھی غصہ نہیں کرتے، پر ایک مہربانی کرو یا کہ تسا آخیا کچھ فرق نہیں تو پھر کم از کم برابر تو تمہیں مان جانا چاہیے. تسا توجہ فرمانی ہے برابر تو مننا چاہیے. اگر کچھ فرق نہیں یہ مطلب کچھ فرق نہیں تو کچھ فرق نہیں پھر برابر نہیں. یعنی حضرت علی نے یہ چار ہستیاں رکھی، یعنی جڑا چراغ و مسجد و محراب و منبر ہے نا، یہ مطلب چار ہستیاں نے انہوں کی حضرت علی ہے. کوئی گل یقین کرو بندے کبھی برابر بھی من جاتے نا تو گزارا سارا ہو جانا سی. اصلی گل ہے کہ بندیاں برابر بھی تسلیم نہیں. بندے آخر نہیں جی برابر تو اسی ماننے میں دس دینا. اگر برابر مانتے ہو تو مہربانی آرام نہ سوچو، لڑنے والی گل کوئی نہیں. جہاں پہلے خلیفے نال لڑیا ہے انہوں تسا مرتد لکھا ہے، جہاں دوجے نال لڑیا ہے انہوں تسا کافر لکھا ہے، جہاں تیجے نال لڑیا ہے انہوں تسا پاگی لکھا ہے، جہاں چوتھے نال لڑیا انہوں رضیہ نہ کیوں لکھا ہے. برابر تو پھر ماننا چاہیے، کم از کم برابر مانا. میں یہ نہیں آؤں کہ جڑے حضرت علی نال بندے لڑے نے یا حضرت علی کو گالیاں دیندے رہے ہیں تسی انہوں نے اللہ معافی دے کافر آکھو نہ آکھو، انہوں نے مرتد نہ آکھو، انہوں نے باغی نہ آکھو، پر قرآن دا نام تے کچھ تے آکھو، کچھ تے آکھو. آواز رہو جی اپنے مرن تو پہلا ایک باری اینا کہہ دیو کہ جڑا علی نال لڑیا نا اس نے اچھا نہیں کیا. بس یہی گل ہے، یہی گل ہو کی گل ہے، بس بہت شکریہ. گل آئے گی اتنے بندہ ضرور انہوں لائٹ کرنے کی کوشش کرے گا، لائٹ کرنے کی کوشش کرے گا. تو میں ایک مثال کر رہا ہوں، من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا یا من کن تو مولا ہو فعلی المولا. یہ دو قسم کی لفظ ہے. حاضہ ایک چاہتا ہے ایک چلے گا. اس حدیث پاک میں الحمدللہ اس دور کے دیوبندی عالم طارق جمیل صاحب بھی مان گئے کہ حدیث ہے، حدیث ہے. بلکہ انہوں نے فرمایا کہ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے میں حضرت علی نہیں کہتا، میں مولا علی کہتا. مولا علی کہتا. یقین کرو مولا علی والی جڑی ہے نا جی یہ کئی بندیاں زندگی چ نصرت فتح علی خان کو سنی سی یہ گل من کن تو مولا علی علی. کئی بندے پرانے زمانے سمجھتے سارے نصرت کا کلام ہے، علی دا مولا ہونا نصرت فتح علی خان کا ہونا یا شاہ صاحب چشتی صاحب کا. اصل سے حدیث ہے من کن تو مولا ہو فعلی المولا ہو، من کن تو مولا ہو یا فہذا علی المولا. یہ حدیث پاک ہے. یقین کرو یہ متعلق بنا اندروں بندے حدیث تو انکار تو نہیں کر سکتے لیکن اندروں بندے مطمئن نہیں، اندروں بندے مطمئن نہیں. انہوں لائٹ کیتا ہے جی میں چوڑا چ بہت پانی پا لیے تو کھچڑی بن جاتی ہے نا. کھچڑی واسطے وکرا کاریگر نہیں لینا پہنا، ویسے پانی پا چلو کھچڑی بن گئی. جتنے حضرت علی کا معاملہ ہوتا ہے چوڑا کی کھچڑی بنا کی بندے کوشش کرتے
میں دس رات میں کھیل گئے ہوں میرا منہ دیکھنا وہ آدھے آگا من کو تو مولا ہو یہ نہیں آتے ہے ہی نہیں یہ نہیں آتے ہے ہی نہیں وہ اندر یہ من کو تو مولا ہو فہذا علی مولا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں چھوٹی سی بات ہم چھوٹی سی گل کیوں کر رہے ہیں تھی اندازہ نہ یہ مطلب حضرت علی تو مطلب نہ بندے بچوں نہ پریشان نہیں دے نہیں دے ایک تو اندرچہ نہ یہ وہ فرماتے ہیں کہ گل کوئی نہیں حضرت علی یمن گیا سن جہاد تے نبی پاک تو حاجر جا رہا سن مکے حضرت علی نے اتھو آنا سی تے رسول اللہ نے اتھو مدینے میں مکے جانا سی حج تے حضرت علی جہاد تے سن وہ پہنچے اتھے تے حضرت علی کے جہاد کر لیا کریے تے فتح ہو گئی مال غنیمت ہی ہاتھ آ گیا وہ حضرت علی نے مال غنیمت تقسیم کیتا اپنے فوج تے فارغ ہو کے کہنے کہ نوجوان اے تہاڈا سامان ہے اے خمس دا کچھ اونٹ 4 لاکھ دیتے ہیں یہ پیغمبر دا مال ہے ایسا میں تہاڈا مال تہاڈا بن دیتا ہے تسی اپنا کول رکھو پیغمبر والے 4 اونٹ لے کے آ جاؤ تو میں ذرا مکے پہلا جانا ہے میں چاہنا کہ مصطفیٰ مکے آ رہے ہیں حج واسطے مصطفیٰ آندا ہوئے تو استقبال مرتضیٰ نو کرنا چاہیے ٹھیک ہے حضرت علی پہلے آ گئے حضرت علی نے حضور کا استقبال کیتا استقبال کرنے کے بعد کہنے کہ یا رسول اللہ پھر میں فوج کے رستے سے میں تہاڈا استقبال یا کیمپ لایا سی وہ واسطے آیا سا تو میں نے حکم ہوئے تو میں واپس چلا جا اپنی فوج میں لے کے آ جا یہ ہوں من کو تو مولا وہاں دھیان نہ سونا ہے ہم لائٹ پہ کر دیں پانی بچ پہ پا دیں چاول کی کھچڑی پہ بنا دیں کیوں فرماتے ہیں پھر حضرت علی نے رسول اللہ کہنے کہ چلے جاؤ وہ چلے گئے حضرت علی واپس گئے وہ جب سامان بنڈیا سی نا مالے غنیمت وہ بدھا بنایا اس طرح سی تو بندے اور کپڑے پا کے نا چادر شادر لے کے بیٹا اور نہ پھرتے تھے اور حضرت علی نے فرمایا میرا خیال ہے تہاڈا سامان اتنے ہی بدھا ہے تو کدھر خمس تو نہیں کھا گئے اٹھاؤ بھائی صاحب میرے لوگ بچنا کہ خمس کا مال تو نہیں کھا گئے ایک ابو رافع صاحب صحابی وہ کہنے لگے یار میں منع کرتا رہا کہ نبی کا مال بدھا رہنا دو وہ سیدھا نبی کو جائے گا کہ تسی اپنا مال تو ملے مال غنیمت کو تقسیم کرو اللہ کے بندو تسا نبی آیا کیوں بن لے وہ حضرت علی آخیا عباد آنے خدا تسا اپنا لینا سی اپنا مال تسا کی کیتا ہے انج کام کرو یہ واپس رکھو تے چادر شادر ساری پیغمبر دا مال ہے خمس کا تسی اپنے مال غنیمت جو لگو جوڑ لینا وہ بندے پھر بڑھ گئے سادے سا ایک بندہ کی وہ کہنے لگا یاد جی نبی پاک بھی تو بانڈی چھڑنا نہ کچھ تسا غور فرمایا نبی پاک بھی تو بانڈی چھڑنا ہوں نہ کہنا کار کھڑنا حضرت علی فرماتے ہیں نبی بنڈے گا تو دل نہیں کیا بات ہے نبی بنڈے گا تو دل نہیں اگر میں اس کا مال اسے اور اس کا مال اسے دے دوں تو علی کی عدالت میں آرام آتا جب تہاڈا بندا سی میں تہاڈے دے دیتا پیغمبر جا کے پیغمبر کو منگ لیا جو سارا اتنی مدیشن تو میں اعتراض کوئی نہیں لیکن واپس آؤ وہ ساری چادر شادر ساری اونٹاں تے لگیاں تے اتنے آ گئے وہ فرماتے ہیں انہاں بندیاں آ کے پیغمبر کو شکایت کی تھی کہ حضرت علی کپڑے لوا لے ساڈے اوپر چادر بکڑا ماریاں لوا رہی ہیں پیغمبر نے فرمایا اور حج کر رہا یہ جی شکایت تھی علی کی کر رہے ہو یہ پھر حج کو بعد وہ فرماتے ہیں گل صرف یہ ہوئی ہے میرے منہ نہیں بس یہ گل ہوئی ہے پیغمبر نے آخیا بھی حج کو فارغ ہو کے جانا جی اتنے باہر تھوڑا کھلونا ہے تسا غور فرمایا وہ پیغمبر نے آخیا کہ حج تو بعد جانا نہیں بعد ذرا کوئی بندہ نہیں شکایتیں دور کرنی ہے حج تو فارغ ہو کے غدیر خون کے مقام تک پہنچے پیغمبر نے آخیا سی اگلے گیا پیچھے آ جاؤ پچھلے نال نہ لو ضرورت اہم گل کرنی پرانے کا ممبر بنایا اونچی تھان حضور کھلوتے حضور نے فرمایا میں حیران ہو گیا ہوں کہ بندے مسلمان ہو کے علی کی شکایت کرتے کیا بات بہت شکریہ بندے مسلمان ہو کے علی کی شکایت کرتے ہیں ہوں دیکھو تھی چوڑا کی کھچڑی کہنے پڑ گئی انہیں آخیا شیعہ نے من کن تو مولا چو خلافت بھی کٹ لیے وہ پہلا فصل بھی کٹ لیا وہ ولایت بھی کٹ لی اللہ کے بندے صرف نبی نے اتنا فرمایا سی ہوں میں کہنا کو اپنا منہ ٹھنڈا کرا تاکہ گل واضح کر سکا اندر صرف اتنا آخیا سی نبی آخیا حضرت علی کو آؤ حضرت علی کو کھڑا لیا تو فرمایا گیا ایسا نہ کریا کرو علی نجائز قسم کا نہیں کرتا انہیں جو تقسیم کیتا ٹھیک کیتا ہے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا جہاں میں دوست ہاں اور علی دوست بٹھی جا تو میرا انداز ہی نہیں دیکھا میں اینی کو گل ہوئی ہے وہ اندر شیعہ کو مولا بنا لیا خلیفہ تو ہو بلا فصل بنا لیا پتہ نہیں کی بنا لیا صرف حضور نے فرمایا دیکھو جی من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا جہاں میں مولا ادھر علی مولا بس اینی گل چل یہ مولوی صاحب ہے یہ سپیکر پہ ہوئے کوئی انسان یہ جہاں نبی ہولی کی آخیا من کن تو مولا ہو یہ سن لیا صرف 1.25 لاکھ میں
مہربانی بہت شکریہ، بہت مہربانی، مولا کو جزائے خیر دے دے۔ میں نہ اگر شکایت بھی دور کرنے واسطے ایسا کیتا ہے، یہ مطلب ہے 1.25 لاکھ بندے تک آواز آ گئی سی نا، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، بندے ہوئی ہوئی نا، نکی نکی ہوئی ہوئی گل ہے، بس میں مولوی صاحب کو دیکھا بس کہا تھا من کن تو مولا فہذا علی مولوی تک ایک گل دساں، تو بالکل بھی ہوڑی ہو جانا تے ہوڑی جے بھی آکھے نا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، علی پھر بھی مولا ہو گیا۔ تو جنہ بھی ہوڑی آنکھیں نا علی پھر بھی مولا ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ ہر حدیث تے یار ضعیفی، ہر روایت تے ضعیفی، آج میرا خیال ہے اس معتبر مجمع کے سامنے میں تاریخ چو حضرت علی نہیں پڑھنا چاہتا، میں قرآن چو علی پڑھنا چاہتا۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر دے، کیونکہ روایت کمزور ہو سکتی ہے، آیت کمزور بھائی کیا بات ہے، تو سائنہ سوال ادھا ٹائم کریں میں آیت پڑھنے لگا تو سب میرے نام مل جائیں، کیونکہ اکثر لوگوں نے آیت آؤں گی، میں صرف قرآن پڑھنے لگا اور پھر لطف ہے کہ آیت بھی وہ پڑھنے لگا جدھے تے اختلاف کوئی نہ ہو۔ یہ کیسی گل ہے؟ اہل سنت بھی، اہل حدیث بھی، دیوبندی دوست بھی، شیعہ سب متفق ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ لو جناب پورے مجمع تک سارا دوستان تک پہنچ گئی، انہوں آیتیں مباہدان کہ تسی اپنے بیٹے لے آؤ، اسی اپنے بیٹے، تسی اپنی عورتاں لے آؤ، اسی اپنی عورتاں، تسی اپنے نفساں لے آؤ، اسی اپنے نفساں لے آؤ۔ ایک کوئی گل ہے، میرا موضوع حضرت علی کی فضیلت بیان کرنی ہے بنص قرآن۔ پہلا میرا سوال ہے کہ نزول قرآن دے عشرے وچ قرآن حق تے لے کے بندے ممبراں تے دس دے جدو جھوٹیاں تے لعنت کرنے محمد نکلے نے، اے نال کون کون سی؟ میرا خیال ہے انشاءاللہ اختلاف نہیں ہوئے گا، اختلاف نہیں، میں وہی پڑھ دینا جرا جو بندی دوستان نے اہل سنت دوستان لکھے۔ وہ فرماتے ہیں حضور مباہلے کے موقع پر حضرت رسول خدا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے۔ یہی گئے، یہی گئے، ہم تسی جڑے چپ ہو تو انہوں پتہ ہے یہی گئے، تو آڈے والا کام ہو گیا رضی اللہ دی بجائے، میں سمجھ گیا رضی اللہ دی۔ اصل قبلہ فیصلہ بادل میں تھوڑا مہمان ہوں، تو ہمیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، تو بانیاں نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میں تھے علیہ السلام سارے کہہ دینا ایتھے رضی اللہ لکھے، ایتھے رضی اللہ لکھے، اگر میں علیہ السلام کہہ دینا تو ہمیں کسی قبلہ سویرے اٹھ کے آخنا سی کہ تہاڈا وہ مولوی با وضو کھلو کے تے قرآن ہاتھ چ لے کے تے منہ نال غلط پڑھتا رہے، اتنے بھی رضی اللہ لکھے ہے، اتنے رضی اللہ لکھے ہے، یہ علیہ السلام کیوں آکے؟ میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، جویں لکھیا نے اوویں میں پڑھ دیتا، جویں لکھیا نے اوویں میں پڑھ دیتا ہے۔ جڑے رضی اللہ تو پریشان ہوئے نے پہلا میں انہوں نے مطمئن کرنا، وہ اللہ کے بندے ہو تسی پہ سوچ دو نا حضرت حسن حسین نے حضرت علی تے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ کیوں لکھ چھڑے، اور تسی شکر کرو نا جی نہیں بدل چھڑے۔ تو ہمیں رضی اللہ دا وہاں ملتا ہے، اچھا خبر ہے سلام یار، شکر ہے ہوئی نہیں ہے ہوئی، میرا مطلب ہے رضی اللہ ہون تامی ہی نے علیہ السلام ہون، تامی ہی نے رحمت اللہ علیہ ہون، تامی ہی نے شکریہ۔ اچھا یہ جذبات نے نہ رہا رانا صاحب ایڈا بڑا مجمع ہوئے تھے، اگر سپیکر بانی شہید رہے دو چار مائک اگے بھی ہوتا کہ آواز سے ہوئے نا میرا بہت شکریہ جناب، مولا پر جذبات میں قائم رکھے۔ یہ مطلب حضرت علی تے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ امام حسن تے حسین یہی کیا ہے کام رضی اللہ۔ جس بندے نے بڑی بہادری کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، تو حضرت بھی نہ چھڑ رضی اللہ بھی نہ چھڑ علی تو پھر بھی علی ہے۔ حسن نے حسین حسین نے زہرا زہرا گئے، شکریہ کہ میں بھائی لحظ یہی گئے
میدان مبارک سچے بن کے گئے سچے 5 گئے 5 دے 5 سچے فرماتے ہیں ایک صلی اللہ سی 4 رضی اللہ سے ایک صلی اللہ 4 میرے خیال میں اپنا عقیدہ پڑھ دیا تاکہ تسی میرے تو مطمئن نہ ہو یہ کوئی سارے پڑھو بلغ الغراب کمال ہی کشفت مجھا میں اس طرح پڑھ سکنا میرا راگ کوئی نہیں میری موسیقی ٹھیک ہوتی تو میں تو راگ نہ رکھنے سارے ہوں اسی اس طرح کہہ سکنا بلغ الغراب کمال ہی کشفت مجھا بجمال ہی حسنت جمیع حسان ہی صلو علیہ صلو علیہ آدم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام مگر میرا نبی صلی اللہ علیہ سادہ عقیدہ سنے کہ رضی اللہ آف یا رحمت اللہ ہے ایتھے حسین صاحب مولا تعالیٰ جزائے خیر دے میرے لوگ بین دے پہ ایتھے امام حسین صاحب ایسا مشتہ شہادت میں مولا حسن صاحب پیچھے جناب سیدہ صاحب آخر کے حضرت علی صاحب اسی بسم اللہ جزاک اللہ اے اشارہ میں کھلی پیغمبر نے ایتھے امام حسین ہو چکے ہیں اے اشارہ ایتھے دوجہ ایتھے رجہ ایتھے تو ہم ایتھے سر یہ ساتھے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شکریہ مولا جی دونوں کے ساتھ اچھا کہ رضی اللہ میں تامی یہی گیا ہے ایک بندہ میں نے کہنے لگا بندے سامنے چھیڑ دیں ایک بندہ میں کہنے لگا تو ہم پتا 5 جن گیا سامنے میدان مبارک ایک تے باپ بیٹی سامنے نبی پاک اللہ دی دختر میں کہ اختر میں کہا جی ایسے 3 نال سوابی سا میں کہ کڑے سوابی حضرت علی تے امام حسن تے حسین 3 سوابی ایک باپ بیٹی تے 3 سوابی میں کہا میں کہا تو کچھ نہیں ہے کہنے لگا کہ میں جدن مبالہ ہویا ہے پورے مدینہ جی 3 سوابی سا ہمارے یار حضرت علی حضرت امام حسن تے حسین آدھا نہیں پورا مدینہ صحابیہ کا پڑھیا سی تو میں صحابیہ آئے پورا مدینہ صحابیہ کا پڑھیا سی میں کہا تو پورا کہنے لاغے ترما پہ او پترانو صحابیہ ہے تے جوڑے نہ پھر بھی کوئی نہیں یہ مطلب ہے صحابہ بچ بھی شامل کرنے گا تے سارے صحابہ پنڈ تے ایک 3 صحابی میدان مباہلہ چھے میں نہیں اندھا پچھلے کی سچائی کی تو کمی سی پچھلے بھی سارے سچے سن جنہیں نبی کھڑے نے یہ بھی سارے سچے نے پر ایک دل میں تینو منوا کے چھڑنے گے انہاں نو پکھیاں کر کے پیغمبر نے دسیا ان کی صدا دیتا ہو رہا ہے ان کی صدا دیتا مہربانی کرنا 5 گئے میں سب کو جو رکھنی 3 کیٹیگریاں ہیں ابناءنا و ابناکم نساءنا نساءکم و انفسنا مہربانی انہاں ابناءنا بیٹے وہ حسنین ہیں نساءنا عورتاں وہ کچھ بطول نہیں انفسنا و انفسکم یہ مطلب ہے تم اپنے نفسوں کو بناؤ ہم اپنے نفسوں کو بناتے ہیں 10 وہی عالم دین حسنین تے بیٹے بن کے گئے بی بی نساء سے گئے علی پھر نفس رسول ہے نا بھائی کیا بات ہے تحر قادری صاحب نے لکھا علی نفس رسول ہے اہل سنت دے بہت علماء نے لکھا ہے کہ علی نفس رسول ہے اور قرآن دا واسطہ ہی نبی کا یار ہونا اور ہے نفس رسول ہونا صحابی رسول ہونا اور ہے نفس رسول ہونا اور ہے ایک 5 ہی گئے نے ادھروں آ کے رہتا تام یہی نے ادھروں آ کے رہتا تام یہی نے اتنے کیمرہ کر لے اتوں رہتا تام یہی نے جی میں تیرا دل کرتا رہتا ہے یہ 5 ہی رہنے نہیں یہ مختلف تعارف ہو سکتے ہیں اگر مرکز نبی کو بنائیں گا تو پھر 4 اس طرح ہوں گے ایک نبی کی بیٹی گئی ہے ایک نبی کا داماد گیا ہے 2 نبی کے نواسے گئے اگر علی کا مرکز بنائے گا ایک علی کا سسر گیا ہے ایک علی کی زوجہ گئی ہے 2 علی کے بیٹے ہیں
اگر زہرا میں مرکز بنائے گا، ایک زہرا کا بابا گیا ہے، دوسرا زہرا کا شوہر گیا ہے، دو زہرا کے بیٹے گئے۔ اگر مرکز حسن کو بنائے گا، ایک حسن کا نانا گیا ہے، ایک حسن کا والد گیا ہے، ایک حسن کی ماں گئی ہے، ایک حسن کا چھوٹا بھرا گیا ہے۔ شکریہ۔ جب حسین کو مرکز بنائے گا، ایک حسین کے نانا جان گئے ہیں، ایک حسین کے بابا جان گئے ہیں، ایک حسین اسلام کی والدہ ماجدہ گئے ہیں، ایک حسین کا بڑا بھرا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب پنجاں کا کٹھا تعارف کراواں تو پھر باہر تینوں کچھ ہو جائے، میں نہیں پتا تیری کی حالت ہونی ہے۔ جب کٹھا کراواں، ایک ابو طالب کا بھتیجا گیا ہے، دوسرا ابو طالب کا بیٹا گیا ہے، ایک ابو طالب دی نوح گئی ہے، دو ابو طالب دے پوترے گئے۔ آواز رہا ہوں میرے کو، آواز یہی گئے۔ شکریہ شکریہ شکریہ، نہایت مہربانی، وقت گیا، بہت شکریہ، بہت وقت ہو گیا۔ یہی گئے ہیں حضرت حسنین گئے ہیں پیغمبر دے بیٹے بنے، ٹھیک؟ حضرت سیدہ گئے ہیں نساء، سیدہ کا نساء آدم ہے، علی نفس رسول بن کے گئے ہیں۔ اے نفس دا ترجمہ کدی بندے نو آ گیا ہے تو پھر روایتاں جو علی نبن دی لوڑ نہیں، پھر آیتاں جو علی موجود ہے۔ حضرت علی نفس رسول نے، میں 9 ترجمہ جلدی جلدی پڑھ دینا، میں لطف تواڈے کو لینا چاہنا۔ ایک دا میں دساں گا، اگر تساں سوچیا جانا ہے، سوچیا جانا ہے، بیان نہیں کرنا، صرف سوچنا ہے۔ ایسے سوچو گے تواڈے چہرے پہ آ جائے گا، جی سوچ ایتھے ہوئے نا، منہ تو صاف لگ جائے، منہ تو صاف، میں صرف چہرے جنہیں کو نظر آ رہے ہیں اتھوں تک میں انشاءاللہ دیکھ لینے ہیں۔ پہلا ترجمہ ہی انشاءاللہ ایسا ہے کہ میرے مولا کا قرآنی تعارف ہو جائے گا۔ خدا دی قسم نفس رسول بن کے علی گئے نے اور پوری دنیا نے دسیا ہے نفس کا مطلب جان ہے، گویا علی نبی کی جان۔ کیا بات ہے، نفس کا پہلا ترجمہ جان ہے، یہ کا مطلب ہے علی نبی کی جان ہے۔ ہم تو ساتھ کھڑے گئے، ہم میں نہیں جاکنا، تو مہربانی کرو میں باقی کے 8 ترجمے تمہارے سامنے پڑھ دینا، 10واں بعد پڑھ دینا۔ ایک پہلا ترجمہ علی، میں ایک ترجمہ شیعہ اہل حدیث اہل سنت دیوبند سب کے تفسیرہ جو کٹھے کیتے ہیں، میں کٹھے کیتے ہیں، گلدستہ تے بنا کے میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں نفس کا معنی جان ہے، جے نفس کا معنی جان ہے تو مولا علی نبی دی جان ہے۔ دوسرا ترجمہ بدن ہے، آگئی میں خوشبو آ گئی، دوسرا ترجمہ بدن ہے، یہ کا مطلب ہے کہ ترجمہ بدن ہے تو پھر علی نبی دا بدن ہے۔ تیسرے ترجمے سے پتہ نہیں آسمان تو بھی داد آئے گی، تری کیا نفس کا ترجمہ روح ہے، نفس کا تیسرا ترجمہ روح ہے، یہ کا مطلب ہے علی نبی دی روح ہے۔ اگلا ترجمہ ہو کمان ہے، ایک نفس کا ترجمہ حقیقت ہے، یہ کا مطلب ہے محمد دی حقیقت نام ہے۔ جڑا بارہ کھم نہیں رکھنا ہے، جڑا بارہ کھم نہیں رکھنا ہے۔ اگلا ترجمہ نفس کا خون ہے، پنجواں نفس کا ترجمہ خون ہے، یہ کا مطلب ہے علی نبی کا خون ہے۔ اللہ خالق نبی مالک علی وارث نارے حیدری۔ ایک 6واں ترجمہ پڑھنے لگا، جذبات تک نہ تو قابل رکھنے کے بندے یہ دے آشان بیٹھے خدا دی قسم شیعہ سنی، میں قرآن ہاتھ لے کے 6واں ترجمہ پر پڑھنا، نفس کا 6واں ترجمہ ہے اپنا۔ کمال بھائی کمال ہے، یہ کا مطلب ہے اس ترجمے کے مطابق علی نبی کا اپنے حد مکہ اللہ ترجمہ کمال ہو گیا۔
ستواں ترجمہ، ستواں نفس کا ترجمہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کے مطابق دل. ایک مطلب ہے کہ نفس کا ترجمہ دل کرے گا کہ علی نبی دا. اٹھواں ترجمہ ہے نفس کا قومی بھائی. نواں ترجمہ ہے دینی بھائی. ایک مطلب ہے نفس کا ترجمہ قومی بھائی کا ترجمہ ہے دینی بھائی کا. ایک مطلب ہے نبی کا قومی بھائی بھی علی ہے، دینی بھائی بھی علی ہے. یار ہونا اور ہے بھائی ہونا. آخری ترجمہ جڑا پنجویں جماعت کی کتاب جس ویلے موجود ہے، جماعت پنجم دی اسلامیات وچ تازہ ترجمہ، لیٹسٹ ترجمہ. جویں لیٹسٹ موبائل ہوندے ہیں ایویں لیٹسٹ ترجمے بھی ہوندے ہیں. پنجویں جماعت تے جڑی اسلامیات ہے او دے ترجمہ کیتا نے اے سارے 9 دے 9 چھڈ کے تے نواں ترجمہ کر چھڑیا نے. فرق کی دسنا چاہتے سن او نہ جن نے ترجمہ بدلے نے سارے، وہ نہ نبی علی نے جان مننا چاہتا ہے، نہ نبی دا بدل مننا چاہتا ہے، نہ نبی دا خون مننا چاہتا ہے، نہ نبی دا اپنا مننا چاہتا ہے، نہ قومی بھائی، نہ دینی بھائی، نہ دل مننا چاہتا ہے. انہاں پنجویں جماعت وچ نواں ترجمہ پا دیتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہا گیا تھا ابنانا و ابناکم، تم بیٹے لاؤ ہم بیٹے. حسنین چلے گئے، نساءنا و نساکم، تم عورتیں لاؤ. جناب سجدہ چلی گئی اور جب کہا انفسنا و انفسکم تو نبی نے فرمایا تم خود آ جاؤ ہم خود آ جاؤ. چال بھائی کیا بات ہے. یہ نفس کا دسواں ترجمہ خود کیتا ہے کہ اگے کرو بہتا پھنس گئے ہیں. مان گیا ہے پھر محمد نے خود رو لیا. مطلب ہے نبی دے خود نبی دے پھر نبی دے جے ترجمہ چھا گیا نا کہ تیرے ابالا نو پتہ لگ جانے. اگر پنجویں جماعت دے بچے دے ذہن چاہ لیا علی نبی دا خود ہے تے انشاءاللہ تیرے بچے بھی بن جائیں گے. اے جدے نال علی لڑیا نا علی نہیں لڑیا محمد خود لڑیا. میرا ہے ترجمہ سے نکل کے نفس رسول ہی مان دو. ایک عالم دین پہنے وہ آدھے شیعہ من نفس رسول اسی نہیں مان دو. انہیں اپنے بندے کو آکھا تسی شیعوں کی دیکھا دیکھی نفس رسول نہ کہا کرو علی کو. تم بھولے بھالے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں. شیعہ تمہارے ساتھ چڑھاکی کرتے ہیں، شیعہ تمہارے ساتھ چڑھاکی کرتے ہیں. کی وہ سا کیا وہ نفس رسول آ کر کیا وہ قاضی صاحب نفس رسول آ کر کی پتہ کرتے. انہیں بڑی بڑھ کے گل کی میرے بڑا سواد ہے تو ہم ہی آ گیا. ویسے کوئی پریشان ہوئے سواد لینا تو نہیں چاہیے، لیکن وہ پریشان ہوئے میں نے بڑا سواد ہے. وہ فرماتے ہیں شیعوں کی دیکھا دیکھی علی کو نفس رسول نہ کہو، کیونکہ اگر علی نفس رسول ثابت ہو گیا نا تو بلا فصل بھی ثابت ہو گیا. تو ساتھ توجہ فرمائی، اگر علی نفس رسول ثابت ہو گیا تو بلا فصل بھی ثابت ہو جائے گا. اگو مشورہ کی کرتے ہیں، اگو ہور پھنس پہ جاتے ہیں. تسی اندازہ لاؤ بنتا پہ کی یہ بنا دے سکتا کھجڑی اور ٹیلے بن گئے. چاول کے ٹیلے کا دی دیکھے اگو ٹیلے بنے. انہوں نے آخیا حضرت علی 3 کیٹیگری ہے. عورتوں میں سے پا نہیں سکتے کیونکہ علی مرد ہے. مثال آج سے بی بی جانے باقی رہ گیا 2 کیٹیگری ہیں، ایک ابلانا ایک انفسانا. انہوں نے آخیا انفسا تو کڑھ کے نا علی نے ابلانا پالا. ایک تفسیر اللہ سے قرآن انہوں نے کہا اتنے کڑھ کے تو اتنے پالو. نفس رسول نہ کو نبی کا بیٹا بنا کے ٹھیک غیر کو بیٹا بنا کے. بندہ پوچھے گڈی کی اگلی سیٹ تو لا کے بندہ ہوں پچھلی سیٹ سے باہر ہے، کار تو پھر بھی ہوئی گئی. جی علی نفس رسول بن کے جانے تو ہی علی گئے ہیں، کہ نبی کا بیٹا بن کے جانا پھر بھی علی گئے ہیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل نہ اتوں کٹ کے اتنے رکھ لے، اتوں کٹ کے اتنے رکھ لے، اتوں کٹ کے اتنے رکھ لے جان کے پھر ہور نہیں کو جان لگا. تو اگوں ٹیلے کتنے بننے جب انہوں نے آخیا کہ یہ بیٹا کیوں آخی علی علی تو بیٹے تو انہوں نے نواسے نے 2 بیٹے تھے. انفسانہ نہیں تھی. انہوں نے کہا کسے دیکھ کے انفسانہ چکر دو تو بیٹے چکاؤ. انہوں نے کہا بیٹا کیوں ہو گیا؟ تو ارشاد فرماتے ہیں دماغ بھی تو بیٹا ہی ہوتا ہے نا.
میرے عزیز دوستوں میرا خیال ہے اتھے ہی گل مکا دیئے علی نفس رسول بڑھ کے گئے علی نبی دی جان اے روایتہ چو نکلو قرآن دے مطابق علی نبی دی جان ہے ایک باری سارے پھیرا کو علی نبی دی جان ہے تے جان ہے تے جان ہے علی نبی دی جان ہے تے جہان ہے یہ دا مطلب ہے جس 19 رمضان دی فجر میں ضرب لائیے نا اس محمد دی جان نو ضرب ہے تڑپائی نے محمد دی جان اوکھی کیتی ہے مصطفیٰ دی جان جڑا مولا علی دا دشمن دراصل پیغمبر دی جان دا دشمن میرے عزیز دوستوں اتنا جنت فیر مولا کو لے کر ہم ہمیشہ آباد رکھے اپنا آرام چھڑ کے اس وقت تشریف فرماؤ پرسا دے اللہ سے رسالت مارنا اوکھی ہوئی ہے نبی دی جان زہر کی بجی تلوار سی کربلا مصائب کا وہ سمندر ہے جدے وچ بڑے بڑے دریا آ کے ڈگ جاتے میں مولا علی علیہ السلام کو معافی مانگ کر لگا مولا تیری بڑی مظلوم شہادت ہے لیکن میں مجبور ہوں کہ میں شہادت علی بھی پڑھا ہوں میرے بچوں کربلا نہیں جانتی میں شہادت امام رضا پڑھا میرے جو کربلا نہیں جانتی میں شہادت موسیٰ کاظم علیہ السلام پڑھا یقین کرو کہ اللہ میں کی کرتا میں کربلا جو میں نکل نہیں سکتا میرا ذہن کربلا جو نہیں نکلتا کیوں میں تو جلدی 3 مقامات لے جانا ایک باری سارے مومن میں کوئی بولو یا سارے بول دے سو مولا علی میں کنیا ضربہ لگی بولو جلدی ایک دعا کھنا ماری سو سجدہ کو سارتا اٹھانے سکے تو ماری سو زہر کی کچھ تلوار سے دعا کھنا اس ظالم تے منعون نے اے جو وار کی ہے علماء لکھتے ہیں جس طرح کتاب کھولتی ہے حضرت علی علیہ السلام کا سر مبارک آنج کھولا دے آنج جب آنج کھولا ہے سر تے جبریل نے اعلان کی قد قتل امیر المومنین جبریل کی آواز گونجی پورے کوفے مومنوں کے امیر کو قتل کر دیا گیا پہلا جملہ پہ پڑھنا ہنسو میرا توڑے تو پہلے کہاں ہے کہ میرے ذہن کی گل پہلے آئی توڑے تک پہنچی تو توڑے تک بھی انشاءاللہ شاید ایسے اثرات مرتب ہو جانا جبریل کی اعلان کیتا ہے مومنہ کا امیر قتل ہو گئے قتل لفظ قتل کوفے کی فضا جو بولیا ضربہ کے لیے لگی ہے ایک مولا علی میں گھر کر لگا توڑی ہائے کا نام ہے مولا علی میں گھر کر لگا مولا پر ایک ضرب لگی ہے تیاں نے شربت پہ ہی لیتا ہے اوپے جو کوئی دودھ لے کے دھوڑے ہیں کوئی پانی لے کے دھوڑے ہیں ہر بندہ گڑیا سے پجنا سی اللہ سی یا اللہ میرا پانی پہنچ جائے کوئی اللہ سی یا اللہ میرا دودھ پہنچ جائے کوئی اللہ سی شربت پہنچ جائے کیونکہ نسلیاں برتن اچھلتے سن ہولی طور پہ سب کے بہن ہوں سی میں لیٹ نہ ہو جاؤں ہر بندہ پانی والا بھی دھوڑیا میں پانی پلاواں دودھ والا دھوڑیا میں دودھ پلاواں شربت والا دھوڑیا میں شربت پلاواں یا علی تسی بڑے بڑے مظلوم ہو لیکن تو انہوں ایک ضرب لگی ہے کدھروں پانی کدھروں دودھ کدھروں شربت میں کربلا کے مظلوم تو سر ہے جرا ہر ضرب دے آتا تھی اماں میں پیاسا اماں میں لتا سے پھا لئی صدقے جہاں یہ جنازے دا اینیاں آوازوں تے کسے جنازے تے بلند ہونی ہے چاہیے مولا کائنات والا آباد رکھے جدو ضرب لگی ہے تے قاتل ضرب مار کے دوڑے جی 5 دن پھڑیا نہیں ایتھا بھی میں سوچنا 5 دن پھڑیا نہیں قاتل پاہے کے گا دلیر ہوئے جدو ضرب لا لیندہ تے قتل کر لیندہ وہ تو 5 دن ضروری دستا کیوں گئے ڈرتا ہی دستا نا یا علی تیرا قاتل تیرے پترہ تو ڈرتا یا علی تیرا قاتل تیرے پترہ تو ڈردا دھوڑے ہیں دکھ کھا گیا سانو شبیر دے قتل تو بعد اسی مرود تھا ہی نچتا جانتا تھی وہ مظلوم ہے جدا رہا کوئی سنتا بیٹے دھوڑ کے آئے حضرت علی نے بیٹا دے ہوں تو پہلا کھلا سارا اینج کرتا سارا میرے مولا نے دعا ہاتھا نال ساتھ کیا میرے مولا نے سارا اپنا نال جوڑ لیا سی دعا ہاتھا نال کربلا جائیے کوئی کربلا حضرت علی کا ساتھ آج کتاب آگے کھولے تو میرے مولا نے دعا ہاتھا نال پڑھ لیا اتوں آ کے پترہ میں پاگ بدھی امامہ بدھا
لیکن پترا کے آدھے حضرت علی نے دونوں ہاتھوں اپنا سر اینج پڑ لیا، لیکن جب حضرت عباس میں ضرب لگی صدقے جاواں کدی نہ روے کسی کام میں سر تے حضرت عباس کا بھی کھولیا آئیے، لیکن حضرت امام حسین جا کے دیکھیا تے منہ کر کے میرے فرماندے نے بابا تیرے تے ہاتھ ہے سر نہ جدو میرے ویر کا سر کھولیا عباس کے ہاتھ پہ صدقے جاواں مولا تمہیں جزائی دے لے۔ چار پترہ نے حضرت امیر میں چکے، سر تھلے ہاتھ امام حسن دے، اے پوچھ تھلے ہاتھ حضرت امام حسین دے، اس کمر تھلے ہاتھ حضرت محمد حنفیہ دے، تے پیرہ تھلے عزادارو او دے ہاتھ جڑا ساری زندگی انہوں نے پیرہ دی ہے۔ میرا خیال ہے کوئی مومن ایسا نہیں جدے سے تو ہستی نہیں آگئی، بچے بھی دس رہے کون ہے جدہ پیرہ تھلے آتا ہے سرتے جوان نوجوان حضرت عباس پیرہ تھلے ہاتھ رکھ کے فرماتے لے کے آؤ خدا دی قسم ایک قدم کر دے جان ترے بھائی پوچھتے سر بابا تکلیف میں نہیں بابا اسی جلدی میں نہیں پکڑتے بابا زبردست و مضرب ہے ہمیں نہیں دیکھا اسی بڑے آرام نال پہ گھڑتے ہو ایک مطلب حضرت علی علیہ السلام کو چمہ پترہ نے آرام نال سہارا دے کے چک کے اپنے گھر تک لے اندر جمعہ دروازے کے سامنے آئے اکھا کھلیاں تے میرے مولا فرماتے نے عباس میرے پیر زمین تے رکھ حضرت عباس فرماتے نے بابا سے تو مندر لے کے جا رہے ہیں فرمایا بیٹا میں حکم دینا میرے پیر زمین تے رکھتے حضرت عباس پیر زمین تے رکھے بچیاں نے حضرت کو سیدھا کھڑا کر دیتا ایک مولا کھلو گیا پترا سہارا دیتا سی جنہیں تو نے رون دی میرے تک کبھی کبھی آواز آؤں دی انہیں بندے رو رہے سن جلد غفیر مولا دے کھان دے سامنے ایک دم مولا گھوڑیا جو فرماتے نے حسن بیٹا ذرا ٹھہر گیا اے شور پچھے کا دے فرمایا تو نے عزادار تو نے ماتمی تو نے حبدار تو نے قتل تو رو رہے ہیں تو نے ظلم تو رو رہے ہیں فرماتے نے حسن بیٹا دروازے کھڑا ہو گیا انہیں تمام متقیاں تے مومنہ نواز کہا کر جو میں راضی ہوں خدا کی قسم سیانے بندے دوڑ کے آگے آئے انہاں آکھیا اسی بطول دا گھر اجڑتا بیٹھے بس دیا کرنا تے جانا نہیں جاندے اپنے باپے نو آکو سنگے سن آکے اسی یہ چپ کر کے بہ جانے ہیں ساڑھے ساتھ دی آواز بھی نہیں آئے گی سانو پتہ ہے اندر مخدرات عصمت نے ساڑھے روگیاں آوازاں کدھر اندر تو نہیں جا رہی ہیں حضرت امام حسن فرماتے نے بابا مومن آندے نے اسی اچھی نہیں روندے اسی کٹ کٹ کے رونا گے لیکن سانو کار نہ کرو اسی تے بہرے تیرے کر دے باہر مولا علی فرماتے ہیں انہاں کا شکریہ ادا کر انہاں نو آگ گان اچھی رون دی نہیں میری تیاں انہاں رش کدی نہیں صدقے جاواں اور میری تیاں انہاں رش کدی نہیں بیٹھیا اور جنہاں نمازیاں دا رش نہیں سی بیٹھیا اللہ جانے شرابیاں جو کہ نہ گزرے تھوڑی حال تو صدقے ہو جا میں ہوں ایک مولا علی نہ جملہ کھڑا آواز اینج چوکے فرماتے نے پھر اندر تو لے جائیں فرمایا ہوں میں نے اسرا نہیں چکنا میں نے توڑ کے اندر لے جاؤں اندر میں توڑ کے دروازہ کھلاؤ میں توڑ کے جانا چاہتا میں آہستہ آہستہ توڑ کے جانا چاہتا حضرت امام حسن کہنے لگے بابا جیڑی تہاڈی ضرب ہے نا وہ تے نہیں سانو اجازت دیں زخم کیسے تم توڑ کے بابا تہاڈا سر آنج جیسا پتہ ہے تو ہم اسی کتے آرام میں اندر لائے کے پہ جانے تو بابا تو ہم اس طرح سے لے جانے مولا علی نے ہو گلنا کی تھی اچھا تیرے میرا سکتے ہیں میرے مولا فرماتے میں بیٹا اندر میری تیاں نے عید قریب ہے آباد رہو کہ میں نے جنازے بھی شکل نہ کھڑو اجے میں زندہ آباد میں نے میری تیاں تو اڈیا ہتھا تے بیٹھن گیا تے مک جان گیا میرا خیال ہے ایتھے جے مولا نے عید والی گل کیتی ہے ایک بار اسی بھی دعا کرنی قرآن میں برکت واسطے کھولنا تو اسی میرے نال دعا کرو موت زندگی اللہ دے ہاتھ چ جوان بھی ٹر جاندے ہیں زائی بھی ٹر جاندے ہیں گود دے بچے بھی ٹر جاندے ہیں میں 21 رمضان دی رات کو خالقہ کو بے نیاز تقدیراں بدل دے دے تو موتاں ٹال دے دے ساڈی اج دی دعا میں بدی کر کے سمیع بصیر سن لئی موت جدوں تو دینی ہے اودوں سب مر جانے پر میری ایک دعا ہے عید دے نیڑے کسے گھر نہ سنا جنہاں گھر عید دے نیڑے نہ شاہیاں نے اتھے عیداں موتیاں باد رہے اتھے عیداں موتیاں نہیں رہے علی فرماتے نے بیٹا میری تیاں پردیساں نے انہاں دے سامنے میں یوں ایک نہ کھڑو مولا علی گھر جا
کے جانا جنہیں دعائی ہے ایک میں چاہیے سی میں اعلان کر دوں گا لیکن 21 رمضان کا ایک جملہ سنا ہی دینا 21 رمضان سے چارے پتر کمرے سے موجود سر حضرت عباس دروازے میں کھڑوتے ہیں ایک ڈب میرے مولا علی نے فرمایا عباس میرے مولا عباس دوڑ کے آئے فرماتے ہیں عباس آ گیا بابا میں حاضر ہو گیا میرے مولا فرماتے ہیں عباس بیٹا باہر کا دروازہ بند ہے جی بابا بند ہے اندر کی کنڈی بند ہے فرمایا بابا بند ہے چھت محفوظ ہے فرمایا محفوظ ہے کوفے وچ سکوت ہے فرمایا مکمل سکوت ایسے ہر پاس چپ ہے فرماتے ہیں اور کان میرے منہ کو کر حضرت عباس نے کان مبارک لبہائے حضرت علی دے قریب کیتے تے کان عباس دے وچ مولا حوری دیا کہ ہون دس زہرہ کتا تو رسول کو صدقے تیرے حیات فرماتے نے میری مرشدزادی اپنے حجرے چارام بھی کرتی میرے مولا فرماتے نے میری تین واقع تیرے موسم کو گزر گئے تیرے امن کے موسم گزر گئے پیو تیرے آخری بار یاد کرتا ہے حضرت عباس گئے نے محبی کی پاک میں بلانے واسطے میں قبلہ پڑھیا ایز کھلو گئے جی نمازی قیامت کھلو گئے ایک جا کے کھلوتے نے زہرہ کی آپ اٹھ کے آئے کرے 4 قدم اگے بڑھ کے عباس کی داڑھی کے دوے ہاتھ رکھ کے تے بی بی پاک نے فرمایا عباس کوئی گل کرنی عباس لگتا تو گل کر اشارہ کی طرح سالکہ فرماتے نے جی فرماتے بول عباس تو میرا ویر ہے کئی گل کرنی تھلے منہ کر کے ایک ایک کاکت کئی عرصوں میں ٹیکتے سن ایک بہادر ویر نے حضرت زینب ایک بہادر ویر نے رو کے آکھیا کہ نونار نے کمرے کے بابا یاد کرتا میری مرشدزادی بی بی پاک نے فرمایا جتنے حسن موجود ہے حسین موجود ہے محمد عرفیہ موجود ہے میں ماں تو بغیر پہلی باری بابے کے سامنے چلی ہوں ایک باری میرے پردیسی باپ کو پوچھ گیا میرے آنگا کی انتظام اماں تے ہے ہی کوئی نہیں ساری زندگی ماں نے پیچھے کھلو کے کرنا کرنا کی دیا جنہوں حضرت عباس کیا کیا کہنا وہ عزت آمانی حیات شرم وانی کی بیان دیا میں زندگی کی اماں کی کان پیچھے کھلو کے بابا کرنا کرنا کی دیا آج میں بیران کے سامنے تیرے سامنے برائے راست کے میں آواں خدا کی قسم تڑپ کے علی اٹھے دونوں پترہ نے سنبھالے تے رو کے فرماتے نے انہوں آگے پہ ہو زندگی میں انتظام کرنا تیرے اگے حسن ہوئے گا تیرے پیچھے پیچھے حسین آباد رہو سکے پاسے محمد عرفیہ کھبے پاسے عباس چون ویران دے بچکار تو ٹردی آویں تے سر تے ماں دی چادر بھی ہوئے راضی ہیں فرمایا بابا تیرے تو صدقے تیرے انتظامات میں صدقے اور آخری جملے میں میں اعلان کرنے لگا کہ حضرت امام حسن کے امام حسین پیچھے ادھر حضرت عباس ادھر محمد عرفیہ ماں کی چادر سنبھال کے خرامہ خرامہ بی بی چھوٹے کرمانا ٹرنا شروع 5 قدم تے جا کے بی بی دا متھا امام حسن کی کان تے لگ کے مولا رک کے فرماندے جی میری اماں دی جائی جی میرے پیو دیئے کہ یہ کو گل کرنی بی بی فرماتے ہیں حسن ویر میں اماں تو بغیر پہلی باری پیو کے سامنے چلی ہوں جدو بالکل بابا سامنے آ جائے نا ایک دم نہ ہٹ جائے میرے کو پوچھ کے ہٹی خدا کی قسم جدو ایک قافلہ اندر داخل ہویا نا حضرت علی فرماتے ہیں حسن میرا تو میری تین راہ چھڑ دے حضرت امام حسن دے آنسو ویکھ کے مولا فرماتے ہیں ہٹتا کیوں نہیں فرماتے ہیں تسی آنے میں جلدی ہٹ گیا میری اماں دی جاری آتی ہے کہ نہ آتی میں کی کرا حضرت علی نے گل کی ہے بی بی آپ آ کے حسن پیچھے ہٹ گیا اور گل تو نے کوئی شاید برداشت نہیں ہونی تین برداشت نہیں کر سکتی جب حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا زینب بیٹی میرے آخری سال ہے میری یہ نہ دنیا میں چھڑنا بی بی فرمایا حسن ویر ایک پاسے ہو گیا میرا پیو پردیسی آج امام حسن ہٹے نے حضرت امام علی علیہ السلام فرمایا آ میری جنگلہ ضرورت آئی بیٹھی آ میری بازارہ دی مسافرہ بیٹھی جدو پیو تین ملے نے لگی ایتھے بی بی نے سر رکھے آج تین حضرت علی دی آنکھاں چ آنسو نکلتے دیکھے نا تو بی بی پاک نے کہا بابا موت تو تسی ڈرتے نہیں میں نے نانے آکھیا سی یہ باپ کی زینت زین اب دا مطلب پیو دی زینت میں تیرے جیسے پیو دا حوصلہ رکھ نہیں اپنے تیرے
بابا میں ہر مصیبت برداشت کر کے میں عمر مسائل پڑھنے واسطے تیار ہوں، پر میں ان موقع نہیں ہوں۔ فرمایا نہ بیٹا تیرے ذمہ بڑے بھاری کام ہے، تے موقع کیوں نہیں ہے؟ بی بی فرمایا بابا ایک مہربانی کری، دنیا پہ چھاڑنا نہ تو میرے سامنے روئی نہ بابا تیرا روڑ میں نے کھا گیا۔ فرمایا نے پوچھنا میں کیوں رویا؟ فرمایا موت تو میں ڈرتا نہیں، رویا ہوں میں ذمہ داریاں تو جنیاں جدید پیغمبر میں نے دیتیاں سان۔ انہیں مسلمان نے نہ مسجد کا حیا کیتا ہے، نہ نمازی کا حیا کیتا ہے، نہ سجدے کا حیا کیتا ہے۔ جدو مسلمان خون دے دریا بہان لگتے ہیں مسجد کیا کہ میری بیٹی میرے تو بعد اس دین دا مسلمان کی کرے گا؟ لو جی بی بی دا جملہ سنو، آپ پٹی بدی سی تے زرد رنگ دی، ایتھے بی بی نے بوسا دیتا ہے تے تو چوم کے بی بی فرما دیئے بابا جویں نانا غدیر چو مطمئن ہو کے گیا سی، مطمئن ہو کے دنیا چھڑ دے، جدو تک خیمے کھلوتے رہے میں بطول روانی، جدو خیمے صدقہ میں آلی بڑھنے بار صدقہ جانا آخری جملے میں بس جو بی بی اکھینا میں آلی بڑھ جائیں، دروازے تو ایک چیخ دی آواز آئی جی وہ پہچان کے مولا علی نے فرمایا عباس رویا اوہ عباس رو پہ آجے بلاؤ عباس رو، حضرت عباس رو محمد عفیہ فرماتے نے بابا یاد کر دے، عباس فرماتے نے باپے لوار تیرے گوڑ زینب دے وار ہونے میں حاضر ہو سکنا فرمائے چھیتیا۔ حضرت عباس قریب آئے کہ فرماتے نے عباس تو اج کیوں روئے؟ فرمایا میں تیرا چھوٹا پتر میں نے دس کے جانا دے کہ میں نے کدے حوالے کر کے جانا صدقہ جانا۔ میرا خیال تو سمجھ آگئی ہے کہ 2 منٹ باقی رہ گیا، میں اعلان کرنے لگا کہنے لگا میں نے چھوٹے پتر کو کدے حوالے کر کے جانا؟ فرمایا بیٹا میں دسا حسین جی بابا مظلوم کربلا آگے آئے، حسین کے ہاتھ چھے حضرت عباس سے ہاتھ رکھ کے فرماتے نے حسین عباس تیرے ہاتھ، حسین عباس تیرے ہاتھ۔ حضرت امام حسین حضرت رو پہ تے رو کے فرماتے نے بہادر پتر میرے حوالے کر دیتا جی، تے پھر میں مظلوم کے دے حوالے تسی حیران ہو گئے۔ حضرت زینب دا ہاتھ پھڑ کے نا امام حسین دا ہاتھ وچ رکھ کے فرماتے تو میری بیٹی زینب دے حوالے۔ جدو حسین علیہ السلام نے زینب عالیہ دے حوالے کیتا نا بی بی رو کے آکھیا بابا لوگی تیاں نو پترا دے